أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، نور القرآن میں ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم آیات 106 تا 108 کا مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ اصل میں یہود کا یہ سوال تھا کہ نئے نئے احکامات آتے ہیں، پرانے منسوخ ہو جاتے ہیں، تو اس کا جواب ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اسی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا حکم اب آج کے دور کے لیے ضروری ہے اور کون سا حکم بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو یا بھلا دیتے ہیں کسی آیت کو، نأتی بخیر منہا، تو عطا کرتے ہیں بہتر اس سے، او مثلیہا، یا اس جیسی ہی آیت۔ علم تعلم، کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی ہے جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ لفظ آیا ما ننسخ من آیا، لغت میں نسخ کے معنی ہے زائل کرنا، کسی چیز کو زائل کرنا۔ اصطلاح میں نسخ ایک حکم کی بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن میں بندوں کی سہولت کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان حکم دیا، جب وہ اس پر عمل کے عادی ہو گئے تو پھر پہلے حکم کو منسوخ کر کے نسبتاً اللہ تعالیٰ نے مشکل حکم دے دیا۔ اس وقت پھر اہل کتاب نے، خصوصاً یہود نے، یہ اعتراض کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنی کسی آیت یا کتاب کو منسوخ کر کے دوسری آیت یا کتاب نازل کر دے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی بادشاہ حقیقی ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے کسی فرمان کو منسوخ کر دیتا ہے یا اس کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اب اگلی آیت نمبر 108 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرضی اور غیر ضروری سوال کی ممانعت، یعنی ان سے بچا جائے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، پھر کیا چاہتے ہو تم کہ سوال کرو اسی طرح اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے تم سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھی راہ سے۔ یہاں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ قوم موسیٰ کی طرح اپنے نبی سے فرضی یا غیر ضروری سوالات نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے اور کفر کا ارتکاب کر بیٹھے۔ یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی بڑی اہم ہدایت ہے۔ عمومی طور پر جب کسی کے ہاں درس میں جاتے ہیں یا کوئی کلاس ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ غیر ضروری سوال کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، تو اس غیر ضروری سوالات سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے اس وقت۔ ہاں، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سوال نہ سمجھ آ رہی ہو تو پوچھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اپنے علم کا روب جھاڑنے کے لیے یا استاد کو پھنسانے کے لیے سوال کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتیں انبیاء سے اختلاف اور کثرت سے سوال سے ہلاک کی گئی، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان ہدایات پر
اس پریزنٹیشن کو حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں 032188353551 یا میل کریں shakeel4islam@gmail.com